السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو بازاروں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، جانوروں کی منڈیاں سج جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر قربانی کے جانوروں کی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے لگتی ہیں، گھروں میں تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہر مسلمانوں کو خود سے پوچھنا چاہیے، کہ آج بھی ہماری عید الاضحیٰ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، یا ہم نے اس عظیم عبادت کو صرف رسم و رواج اور نمائش تک محدود کر دیا ہے؟ آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد کیا ہے۔ عید الاضحیٰ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر اپنے سر کو خم کر دینے کی یادگار مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم دیکھا تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے اس حکم کو قبول کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کا واقعہ نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق تھا کہ جب اللہ کا حکم آئے تو اپنی خواہشات، مال، اولاد اور دنیاوی مفادات سب کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا جائے۔ آج ہماری قربانی کا معیار کیا بن گیا ہے؟ افسوس، آج بہت سے لوگ قربانی کے جانور کو عبادت کے بجائے مقابلے اور نمائش کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔ کسی کو اپنے جانور کا وزن دکھانا ہوتا ہے، کسی کو قیمت بتانی ہوتی ہے، کسی کو سوشل میڈیا پر لائکس اور ویوز حاصل کرنے ہوتے ہیں، کسی کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے سب سے مہنگا جانور خریدا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر قربانی کے بعد ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر ہم نے قربانی کا اصل مقصد حاصل ہی نہیں کیا۔ آج کل قربانی سے پہلے اور بعد میں سب سے زیادہ سرگرمی سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے۔ جانور کی خریداری کی ویڈیو ہوتی ہے، جانور کی سجاوٹ دکھائی جاتی ہے، جانوروں کا وزن دکھایا جاتا ہے، جانوروں کی قیمت بتائی جاتی ہے، قربانی کی لائیو ویڈیو چلائی جاتی ہے، گوشت کی نمائش کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس عبادت کی روح کو متاثر کرتی ہیں۔ اسلام اخلاص سکھاتا ہے، اسلام دکھلاوا نہیں سکھاتا۔ اگر نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو اس کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ دوستو، عید الاضحیٰ کا ایک بڑا مقصد معاشرے کے ضرورت مند لوگوں تک خوشی پہنچانا ہے، لیکن آج بعض جگہوں پر گوشت صرف رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، محلہ کے غریب لوگ محروم رہ جاتے ہیں، یتیم بچے انتظار کرتے رہتے ہیں، بیوائیں ترستی رہتی ہیں۔ اگر ہماری قربانی سے کسی غریب کے گھر خوشی نہیں پہنچی تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بعض لوگ لاکھوں روپے جانوروں کی نمائش، سجاوٹ اور غیر ضروری اخراجات پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اسی محلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسلام فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ عید خوشی کا نام ہے لیکن اسراف کا نام نہیں۔ اصل قربانی اپنی خواہشات کی ہے، اپنے غرور کی قربانی ہے، اپنے حسد کی قربانی ہے، اپنی نفرت کی قربانی ہے، اپنے گناہوں کی قربانی ہے۔ اگر جانور ذبح ہو جائے لیکن ہمارا تکبر زندہ رہے تو قربانی کا پیغام ادھورا رہ جاتا ہے۔ امت مسلمہ آج جن مشکلات سے گزر رہی ہے ان کا حل صرف جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی غفلت قربانی کرنے کی، اپنی سستی قربانی کرنے کی، اپنی بے دینی قربانی کرنے کی، اپنے گناہوں کو قربان کرنے کی، اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کی۔ جب تک یہ قربانیاں نہیں ہوں گی امت کی حالت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ آج کل بچے قربانی کو صرف گوشت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مقصد سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، انہیں سکھائیں کہ قربانی اطاعت اور اخلاص کا نام ہے۔ تو دوستو، عید الاضحیٰ کو کیسے بہتر بنائیں؟ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، والدین کی خدمت کریں، سوشل میڈیا کی نمائش سے بچیں،
اخلاص اور تقوی اختیار کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہماری عید الاضحیٰ صرف گوشت، دعوتوں اور تصاویر تک محدود ہو گئی ہے، یا واقعی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، قربانی کا جانور چند لمحوں میں ذبح ہو جاتا ہے، لیکن قربانی کا پیغام پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی قربانی نصیب فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔